بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے ایک بہت ہی عالیشان گیدرنگ سے جناب سابق وزیر اعظم عمران خان نے راولپنڈی میں خطاب کیا ہے۔ یہ گیدرنگ میلوں میں پھیلی ہوئی تھی مری روڈ پر، اور اس کی سائٹ کی جو گلیاں تھیں، اس کی خاص بات یہ بھی تھی کہ اس میں کثیر تعداد میں خواتین اور بچے بھی موجود تھے۔ یقیناً ایک بہت ہی خوبصورت تقریر کی جناب عمران خان نے، اور اس کو شاندار قومی نقطۂ نگاہ سے کہا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس پہ مزید بات کروں، میں دوستوں کو یہ بھی کہنا چاہوں گا جن کی رائے آتش-e-گل چینل میں تواتر سے سامنے آ رہی ہے، اس میں ایک درخواست انہوں نے یہ بھی کی تھی کہ اس گفتگو کو 10 منٹ تک محدود کیا جائے۔ میں نے ان کی خدمت میں یہی عرض کیا ہے کہ کیونکہ یہ واحد چینل ہے جو پاکستانی اور بین الاقوامی کتابوں کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، اور اس میں ضروری اقتباس پڑھ کر بھی سنائے جاتے ہیں، تاکہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس میں نہ صرف یہ کہ کتابوں کو پڑھنے کا حوصلہ اور جذبہ حاصل ہو، بلکہ وہ حقائق تک پہنچنے کے لیے ان کے ذہن میں ریسرچ کی عادت ڈالی جائے۔ تو بات ہو رہی تھی جناب عمران خان کی اس تقریر کی، جس میں پاکستان کے طول و عرض سے بے شمار پاکستانی، اور جس میں ایک کثیر تعداد راولپنڈی کے عوام کی بھی تھی، اس بڑی سیاسی جلسے میں شرکت کی انہوں نے۔ عوام عام طور پہ یہ توقع کر رہے تھے کہ جس طرح وفاق پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ اور ان کی ایک ناسمجھ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب جس انداز سے اس ہیوج گیدرنگ کو صرف چند ہزار تک بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو ناکامی سے تعبیر کر رہی تھی، تو یہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف تھا۔ یہ ایک بہت ہیوج گیدرنگ تھی، اور اس میں عوام الناس یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید اس اجلاس کے بعد عمران خان جو اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے، جس کا پچھلے 1.5 مہینے سے وہاں کے ایک اچھی شہرت نہ رکھنے والے وزیر داخلہ جناب ثناء اللہ نے نہ صرف یہ کہ کثیر تعداد میں صوبوں سے فورس منگائی ہوئی تھی، رینجرز کو زحمت دی ہوئی تھی، فرنٹیئر کانسٹیبلری کو زحمت دی ہوئی تھی، جس پہ انہوں نے بے تحاشا وفاق کا پیسہ جو ہے وہ ضائع کیا، کیونکہ عمران خان انتہائی سمجھداری سے کام لے رہے تھے۔ انہوں نے درخواست دی تھی پہلے کہ اسلام آباد میں جگہ کا تعین کیا جائے جہاں وہ اجلاس اور دھرنا کر سکیں، لیکن اس پہ مقامی انتظامیہ نے بہت ساری رکاوٹیں پیدا کیں، جس کے نتیجے پہ انہوں نے راولپنڈی میں یہ جلسہ منعقد کیا۔ اس جلسے کے اختتام پر
جو بات جناب عمران خان نے کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک دانشور کے حوالے سے انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے فرمایا آخر میں کہ اسلام آباد ہم اس لیے نہیں جائیں گے چونکہ وہاں پر احمقوں کی حکومت ہے اور عوامی سطح پر بڑی تباہی ہو سکتی ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ ملک میں کوئی ایسی تباہی پہنچے، اور جس انداز سے ان کی حکومت کو ایک سیاسی سازش کے تحت لوگوں کے ضمیر خرید کر ختم کیا گیا تھا، تو اس کو ہم سیاسی طور پہ اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک ایسی حکومت جو فکر و نظر سے عاری ہے، اس کے ساتھ ایسے جمہوری نظام میں شرکت نہیں کریں گی اور اسمبلیوں سے وہ علیحدہ ہو جائیں گے، جس کے لیے وہ مشاورت کریں گے اور مشاورت کے بعد وہ اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ تو جہاں تک جناب عمران خان کا تعلق ہے، انہوں نے اجلاس کے اختتام پر تمام عوام سے جو میلوں تک پھیلی ہوئی تھی اور جس کے لیے بڑا اچھا آڈیو ویڈیو انتظام کیا گیا تھا، تو انہوں نے ان سے خاص طور پہ درخواست کی کہ وہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے جو اقدامات وہ کریں گے اس پہ ان کی رائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بہت ہی اچھے الفاظ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر ان سے ہاتھ اٹھا کر حلف لیا، خود بھی انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور حلف لیا۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی جسے دیکھ کے مجھے قائد اعظم محمد علی جناح کی فکر جو ہے وہ میرے سامنے آ گئی، اور اس میں انہوں نے 1946 میں اسی طرح کا ایک حلف تمام ممبران اسمبلی کو جو آل انڈیا مسلم لیگ کے ٹکٹ پر الیکٹ ہو کر آئے تھے، ان سے نئی دہلی میں ایک حلف نامے پر دستخط کرائے اور خود بھی کیا۔ میں اس کو ذرا آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کتاب پاکستان کا مطلب کیا، یہ ڈاکٹر امیر محمود صدیقی نے لکھی ہے کتاب۔ اس میں صفحہ 33 پر اس حلف نامے کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس میں قائد اعظم نے یہ حلف سب سے پہلے اس حلف نامے پہ خود دستخط کیے تھے، اور اس میں کہا گیا تھا، میں قلب صمیم سے اقرار کرتا ہوں کہ اس مقصد عزیز یعنی پاکستان کے حصول کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ جو بھی تحریک روبہ عمل لائے گی، میں بلا پس و پیش کمال رضامندی کے ساتھ اس کی پوری تعمیل کروں گا۔ اس امر کا یقین کامل رکھتے ہوئے کہ میرا مقصد حق و انصاف پر مبنی ہے، میں عہد کرتا ہوں کہ اس راہ میں جو خطرات اور آزمائشیں پیش آئیں گی اور جن قربانیوں کا مطالبہ ہوگا انہیں برداشت کروں گا۔ اس حلف نامے کا اختتام قرآن کریم کی اس مقدس آیت پر کیا گیا، اے پروردگار ہمیں صبر و استقامت دے، ہمیں ثابت قدم رکھ، اور قوم کفار پر ہمیں نصرت تو فتح عطا فرما۔ تو قائد اعظم نے سب سے پہلے اس حلف نامے پہ خود دستخط کیے۔ تو پاکستان میں جو بیرونی سازشوں اور بیرونی غلامی کے حوالے سے یہ تحریک آزادی شروع کی گئی ہے، اس کا حلف نامہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ
قائد اعظم محمد علیہ جناح کی یاد کو تازہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو بے شمار ٹویٹ سامنے آئے ہیں جس میں بالخصوص جناب چودھری نثار علی خان اور چودھری اعتزاز احسن جو وفاق میں وزیر داخلہ رہے ہیں بالترتیب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی حکومتوں میں، تو انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ جناب عمران خان انتہائی حکمت عملی سے چل رہے ہیں، اور جو وزیر داخلہ ہیں جناب رانا ثناء اللہ، ان کی حماقتوں کی وجہ سے پاکستان میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور اس کا واحد حل یہی ہے کہ فوری طور پہ الیکشن کرا کر حکومت جو ہے جیتنے والی ٹیم کو دی جائے۔ تو یہی مطالبہ جو ہے یہی جناب عمران خان کا ہے کہ جناب اگر آپ یہ رشوت اور کرپشن کی حکومت کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس نظام سے علیحدہ کرنے پہ مشاورت کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس نظام سے علیحدہ ہو جائیں۔ تو یہ بڑا سوچ و بچار کا مسئلہ ہے، اور اس طرح کی کچھ کیفیت جو ہے وہ ایک زمانے میں پیش آتی رہی ہے جب مشرقی پاکستان کی میں علیحدگی کی تحریکوں نے جنم لیا تھا، اور اس وقت صدر ایوب خان نے ایک گول میز کانفرنس بلائی تھی۔ اس میں بھی خاص طور پہ اس وقت یہ جو تمام سیاستدان ہیں جمع ہوئے تھے، اور اس میں خاص طور پہ چودھری محمد علی اور جناب مولوی فرید احمد نے جو تقاریر کیں وہ بہت ہی خوبی کے ساتھ کیں، اور اس میں انہوں نے 1956 کے آئین کے پس منظر میں کہا کہ یہ جو آئین ہے اس میں مناسب ترامیم کر کے اس کو لاگو کیا جائے اور صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو جو مولوی فرید احمد صاحب جو اس کانفرنس میں شریک تھے، اس میں انہوں نے بھی یہی بات کی تھی تاکہ صاف اور شفاف الیکشن کے ذریعے معاملہ فہمی کو جنم دیا جائے۔ انہوں نے فرمایا تھا 1 لاقانونیت ختم ہونی چاہیے، 2 آئینی ترامیم منظور ہونی چاہیے، 3 آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہونے چاہیے، 4 موجودہ الیکشن کمشنر کو ہٹایا جانا چاہیے اور ووٹروں کی فہرستیں درست کی جانی چاہیے۔ تو یہی کم و بیش ڈیمانڈ جو ہیں یہی جناب عمران خان صاحب کی ہیں۔ عمران خان صاحب اپنی فکر کے حوالے سے اپنی کتاب میں بھی لکھ چکے ہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ میں ایسے فرسودہ اور کرپشن زدہ نظام سے اپنی پارٹی کو علیحدہ کرنا چاہوں گا، اور مشاورت کے ذریعے ہم یہ فیصلہ کریں گے۔ تو اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 155، یہ کتاب عمران خان اینڈ پاکستان، یہ 2011 میں لکھی گئی۔ اس میں انہوں نے مثال دی تھی، یہ مثال جنرل پاکستانی جرنیلوں کو بھی سمجھنی چاہیے، اور خاص طور پہ جو چیف آف آرمی اسٹاف جناب تشریف لے جا رہے ہیں واپس، ان کو بھی اس سوچ کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو اپنی آخری تقریر کی جنرل باجوہ صاحب نے، وہ تقریر جو ہے وہ بھی اس میں بھی انہوں نے سیاسی نوعیت کی باتیں کی، جبکہ ان کا کہنا یہی تھا کہ سیاست میں فوج کا رول کردار نہیں ہونا چاہیے، اور یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے۔ تو یہ جو ہے یہی غلطی جنرل ضیاء نے فرمائی تھی۔ پہلے تو انہوں نے جناب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو برطرف کر کے مارشل لا لگایا تھا،
پھر بعد میں ان کا جوڈیشل مرڈر بھی سامنے آیا تھا۔ اس کے بعد جب جمہوریت بحال کی گئی تو اس وقت جناب محمد خان جنیجو کی حکومت سامنے آئی تھی۔ اس کے بارے میں جناب عمران خان لکھتے ہیں، ضیا had just dismissed the elected government of Muhammad Khan Junejo, who was probably the most decent Prime Minister of Pakistan. Unlike many of Pakistan's rulers who seem to want to live in the grandeur of Mughal emperors, Junejo led by example, driving a Pakistani-made Suzuki in an attempt to encourage cabinet members and the military to ditch their luxury imported cars. تو یہ جناب عمران خان کی بھی یہی تھنکنگ تھی، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ پاکستان میں جو قائد اعظم کرپشن اور کو آئینی ہاتھوں سے ختم کرنا چاہتے تھے، تو اس کرپشن کو ختم اس لیے بھی کیا جانا ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے جو عام لوگ ہیں وہ بدستور غربت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور پاکستانیوں کی زیادہ تعداد اب اس حکومت کے آنے کے بعد جو پاورٹی لائن ہے اس سے نیچے چلی گئی ہے۔ تو حالات کا تقاضا یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ جناب عمران خان مشاورت کر کے ان فرسودہ اسمبلیوں کے نظام سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں، اور اس کی وجہ سے جو سیاسی کرائسس پیدا ہوں گے، تو اس پہ اب نئی آنے والی ملٹری ہائرارکی کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں جناب چیف آف سٹاف اور چیئرمین چیف آف سٹاف کمیٹی جو ہیں وہ دونوں ہی اسلامی ذہن اور غربت پروری کا جذبہ رکھنے والے ہیں، تو انہیں بھی سامنے آ کے اس کرپشن زدہ حکومت کو جو اپنے کرپشن کے مقدمات ختم کرنے میں لگی ہوئی ہے، ان کو یہ کہنا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ یہ سیاسی کرائسس پیدا ہوں، وہ نگران وزیر اعظم مقرر کریں اور ملک میں عام الیکشن کرائیں۔ بہت شکریہ۔